اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر، پس جب داخل ہوئے وہ ان کے پاس تو کہنے لگے اے عزیز، اے عزیز مصر، پہنچی ہے ہم کو واہلنا اور ہمارے گھر والوں کو سختی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ اور ہم لائے ہیں ایک ناقص پونجی، ناقص رقم، فاوفی لنا الکیل، پس آپ پورا کر دیں ہمارے لیے وزن کو، وتصدق علینا اور خیرات کریں ہمارے اوپر یا صدقہ کریں ہمارے اوپر، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ تو یہاں سے ان آیات سے اگلا قصہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھیجا تو وہ سارے کے سارے جو 9 بیٹے تھے وہ آئے اور جو ہے سارے مل کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو ان سے جو ہے خوشامد شروع کر دی اور اپنی بے بسی کا اور بے کسی کا، اپنی غربت کا جو ہے اظہار کیا کہ اے مصر کے بادشاہ، اے عزیز مصر، ہم جو بھائی ہیں اور جو ہمارے گھر والے ہیں ان سب کو جو ہے ان سب کو جو ہے بہت پریشانی ہے اور قحط کی وجہ سے ہم سب بڑی تکلیف کے اندر ہیں۔ جی، ہم سب بڑی تکلیف کے اندر ہیں، لہٰذا جو ہے آپ جو ہے ہمارے پاس تکلیف ایسی ہے کہ مالی بھی کمزوری ہے، جیسے ہم آپ کے لیے جو ہے غلے کی قیمت نہیں لا سکتے، لہذا غلہ کی خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، لہذا مجبور ہو کر ہم کچھ بیکار سی چیزیں لے کر آئے ہیں کہ ان کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں رکھ لیں اور جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ایک جو ہے مہربان شخص ہیں، شفیق، ہم نے آپ کا رویہ دیکھ لیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ پہلے بھی بہت مہربانی کی ہے، لہٰذا جو ہے آپ جو ہے ہمیں اتنا جو ہے غلہ دے دیں کہ ہم اس سے کیا کر سکیں، اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر، آپ یہ ہمارے پاس قیمت تو ہے نہیں، لہٰذا ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں صدقہ سمجھ کر ہی دے دیں، خیرات سمجھ کر ہی دے دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک خیرات کرنے والوں، صدقہ کرنے والوں کو جو ہے وہ کیا ہے، بہت پسند کرتے ہیں۔ اب یہ جو نکمی چیزیں یا بیکار جو چیزیں تھیں جو ان کے بھائی لائے تھے وہ کیا ہیں، تو آتا ہے مفسرین کے اقوال سے کہ کچھ ایسے کھوٹے سکے تھے جو بازار میں نہیں چل سکتے۔ دیکھیے بعض اوقات ہمارے پاس بھی ایسے نوٹ ہوتے ہیں، پرانے نوٹ، یا ان کے اندر کوئی ایسا نقص ہو جاتا ہے، نمبر مٹ جاتے ہیں یا کوئی پھٹ جاتے ہیں ایسے، تو وہ بازار میں نہیں چلتے، پھر تو وہ بیکار ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کوئی ایسے کھوٹے سکے جو تھے جو بازار میں نہیں چل سکتے تھے۔ جب یہ ساری بات جو ہے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر سامنے رکھی تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے بڑے یعنی کہ رنجیدہ ہو گئے اپنے بھائیوں کی اس شکستہ حالی کو دیکھ کر، اپنی اور ان کی کمزوری کو دیکھ کر۔ اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ جب وہ لوگ کنعان سے چلے مصر کی طرف تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ایک خط لکھ کر دیا تھا، اور اس خط کے اندر کیا تھا، عزیز مصر کے نام، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا عزیز مصر جو ہے حضرت یوسف ہیں، تو عزیز مصر جو بھی کوئی ہو اس کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا، اور اس میں لکھا تھا من جانب یعقوب صفی اللہ، یعنی کہ یعقوب جو صفی اللہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا صفی اللہ، اور جو بیٹے ہیں اسحاق ذبیح اللہ کے، اور وہ بیٹے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے، یعنی اپنا نسب نامہ بیان کیا، من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ، 3 نبیوں کے نام لکھے اور لکھا عزیز مصر کی خدمت میں۔ اور پھر آگے خط میں لکھا کہ ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی امتحان لیا گیا، اور پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تو یہاں جس لڑکے کا ذکر کیا وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔
اور پھر آگے لکھا کہ یہاں تک کہ اس کی جدائی میں میری بینائی جاتی رہی، اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی تھا، جس سے جو میرے غم کا مداوع تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اور عزیز مصر، میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا ہے۔ یہ خط لکھا و سلام لکھا اور بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ جب وہ ان کے بھائی آئے، ساری اپنی داستان بھی سنائی، بے کسی کی، اور خط جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو کانپنے لگے اور رونے لگے بے اختیار۔ اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا تھا کہ اب یہ جو آزمائش تھی دونوں باپ اور بیٹے کی، وہ اب کیا ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو اس وقت جب وہ رونے لگے تو پھر اپنے بھائیوں کے اوپر راز ظاہر کر دیا، اور پھر کیا کہا یوسف علیہ السلام نے، اپنے بھائیوں سے سوال کیا کہ تم لوگوں کو کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا برتاؤ کیا تھا؟ تمہاری جب کہ جہالت کا زمانہ تھا، یعنی اس وقت تمہیں اتنا علم نہیں تھا کہ پیغمبروں کا کیا مقام ہوتا ہے، اور تم اپنے انجام سے بھی غافل تھے، تو تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب ان کے بھائیوں نے سنا تو سوال سن کر ایک دم جو ہے حیران رہ گئے کہ عزیزہ مصر کو جو ہے یوسف کے قصے کا کیا پتا کہ ہم نے کس طریقے سے اسے جو ہے کنویں میں ڈالا تھا۔ پھر جو ہے بھائیوں کا جب یہ ذکر کیا، یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں، وہ واقعہ یاد دلایا۔ تو جب دھیان گیا ان بھائیوں کا، تو پھر وہی خواب یاد آئے جس خواب کی وجہ سے انہوں نے حسد کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہی خواب یاد آیا کہ جو بچپن میں یوسف نے دیکھا تھا۔ اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ بچپن میں دیکھا خواب کے چاند اور سورج وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو پتہ چل گیا تھا ان کو کوئی اونچا مقام ملنے والا ہے اور ہم سب جھکیں گے، ان کے آگے جھکنا پڑے گا۔ جب یہ خواب یاد آتا بھائیوں کو تو سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عزیز مصر آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں۔ پھر جب تھوڑا اور غور و فکر کیا، کیونکہ 7 برس کی عمر میں جو ہے وہ گم ہوئے تھے، غور فکر کیا اور کچھ نشانیاں دیکھی تو پہچان لیا کہ یہ تو یوسف ہی ہیں۔ پھر کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین جو ہے میرے حقیقی بھائی ہیں، اور اس لیے بتا دیا کہ انہیں یقین آ جائے کہ میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کا نام بھی بتایا ہے کہ یہ میرے کیا ہیں، بھائی ہیں، اور تاکہ تم جو ہے ہمارے والد نے تمہیں جو تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے نا، تو دونوں بھائی ایک ہی جگہ تمہیں مل گئے ہیں۔ اور پھر آگے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اور اللہ نے ہمیں صبر اور تقوی کی صفات عطا کی ہیں، کہ اللہ کے راستے میں جو ہمیں آزمائشیں پہنچی اس کے اوپر ہم نے صبر کیا، تو اللہ نے ہمیں تقوی سے جو ہے وہ کیا کر دیا، مزین کر دیا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنا اور پتہ چل گیا یوسف ہی ہیں عزیز مصر یوسف ہیں، تو پھر کہنے لگے کہ اب جو ہے وہ کیا ہو گئے، اب اپنی خطا کو جو ہے وہ اس کا کیا کر لیا، اقرار کر لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے ان کی برتری کو مان لیا کہ آپ کو اللہ نے ہم سب پر فضیلت دی ہے، یعنی ہمارے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے آپ ہیں اور آپ اسی مرتبے کے مستحق ہیں، تو پھر جو ہے کہنے لگے یوسف ہم خطا کار تھے، یعنی ہم نے واقعی آپ کے ساتھ غلطی کی تھی اور آپ کے ساتھ جو ہے زیادتی کی تھی کہ آپ کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو پھر چونکہ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، تو اب وہ بھائیوں کو جتایا نہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور کس طریقے سے تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے خود ہی اپنے جرم کو قبول کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی شان کے مطابق، پیغمبری شان کے مطابق فرمایا لا تثریب علیکم، تمہارے اوپر آج کوئی ملامت نہیں ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اوپر جو ہے مشرکین مکہ سے فرمایا تھا آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی تمہارے اوپر جو ہے ظلم نہیں ہوگا، آج تم عام معافی کا اعلان کر دیا تھا آپ نے، تو اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ
میں تم سے بدلہ تو کیا لوں گا اپنے بھائیوں سے، میں تو تمہیں تمہاری غلطی کے اوپر ملامت بھی نہیں کرتا، برا بھلا بھی نہیں کہتا، اور میں تو کیا کر رہا ہوں، تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بھی تم سب کی خطاؤں کو کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ تو ان آیت کے ترجمہ دیکھ لیجئے کہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھ لی فلم دخل ہوا، اس میں یہی تھا کہ جب وہ داخل ہوئے عزیز مصر کے پاس تو اپنی جو ہے بے کسی کی داستان بتائی اور کہا کہ ہمارے پاس کچھ کھوٹے سکے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں جو ہیں یوسف علیہ السلام نے سنی تو آگے اللہ نے فرمایا اس قصے کو، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، فرمایا یوسف علیہ السلام نے کیا تم کو خبر ہے کہ جو تم نے کیا یوسف کے ساتھ واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جبکہ تم کو سمجھ نہ تھی۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے پہلے راز کو ظاہر نہیں کیا اور اس کے ذکر کیا، تو قالو تو وہ کہنے لگا انک لانت یوسف، کہنے لگے کیا تو ہی سچ میں یوسف ہے، کیا آپ ہی سچ میں یوسف ہے؟ قال تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر، بے شک جو ڈرتا ہے اس سے، ومن یتقی جو ڈرتا ہے اس سے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ تو یہ اللہ کا عام اعلان ہے، صرف یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ دنیا میں ہر ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے ہے۔ انہ من یتقی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے بچتا ہے اور مصائب کے آنے کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا اور اس کے صبر کے بدلے میں اسے جو ہے بہت کچھ عطا کرتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کر دی۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تو کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک البتہ چن لیا اللہ نے تجھ کو، علینا ہم میں سے، ہم سارے بھائی تھے لیکن اللہ نے ہم سب میں سے تجھے پسند کیا نبوت کے لیے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک ہم تھے خطا کار۔ اب یہاں پر اپنی غلطی کا کیا کیا، اقرار کیا۔ جب اقرار کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، نہیں ہے تم پر کچھ بھی الزام آج کے دن، یغفر اللہ لکم بخش دے اللہ تم کو، وہو ارحم الراحمین اور وہ بہت سب مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے، کہ خود بھی معاف کر دیا اور پھر اللہ سے بھی کیا کی، دعا کی ان کی بخشش کی کہ اللہ بھی تمہاری اس غلطی کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ اب ان آیات سے بھی جو ہے ہمیں کیا ہوا ہے کہ کچھ ہدایات ملی ہیں عام زندگی کے لیے۔ اس میں ایک تو آیت یہ آئی ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صدقہ خیرات کرنا عام ہے، کسی دور میں کسی زمانے میں بھی انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اب اگر ایک صدقہ خیرات جو ہے مومن کرتا ہے، ایمان والا کرتا ہے، اور ایک جو ہے کافر کرتا ہے، اب دیکھیے صدقے کا جو لفظ ہے وہ تو ایمان والے کے لیے ہے، اور جو ہے کافر عام طور سے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے غیر مسلم ایسی NGOs ہوتی ہیں جو واقعی میں لوگوں کے کام آ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہت سی تو فراڈ ہوتی ہیں لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یورپین کنٹریز کے اندر جا کر دیکھیں وہاں پر چیریٹی کا بہت کام ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی بہت زیادہ جو ہے غریب لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اگر کوئی کافر بھی اگر جو ہے اس طریقے سے چیریٹی کا کام کرتا ہے تو اسے بھی دنیا میں کیا ہے، اس کے لیے اس کا اجر ملتا ہے۔
اور دنیا میں اس کو اجر کس طرح ملتا ہے، اس کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے صدقہ کرنے والوں کی فضیلت رکھی ہے، اور یہ فضیلت جو ہے کافر اور مومن دونوں کے لیے ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مومن کے لیے صدقے کا جو فائدہ ہے، چاہے اس کا مال بڑھ جائے یا اس کو کوئی تکلیف نہ آئے، اس کو عیش اور آرام اس کا بڑھتا چلا جائے، لیکن کافر کے لیے صرف دنیا کی حد تک ہے، جبکہ مومن کے لیے ایمان کی وجہ سے اس صدقے کا فائدہ جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے، ایمان کی وجہ سے۔ اور کافر کے لیے آخرت میں تو ظاہرہ کوئی حصہ ہی نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے اس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے بتایا لقد من اللہ علینا، اس جملے سے بھی ہمیں ایک عام ہدایت ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کیا کیا، ہم پر، اللہ نے جو ہے کیا کیا، ہم پر احسان کیا۔ یہ فرمایا نا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور تحقیق ہم پر اللہ نے احسان کیا۔ اس سے ہمیں عام زندگی کے اندر جو ہے کیا ایک ہدایت اور سبق ملتی ہے۔ تو دیکھیے، اس سے پتہ چلا کہ جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے اور مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک اسے اس مصیبت سے جو ہے نکال دیں، تو پھر اس کو گزشتہ مصیبتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کا ذکر کرنا چاہیے جو اب اس کے اوپر ہے۔ کہ اگر کوئی مصیبت ہے، مثلا بیماری تھی بہت، اور پھر اس کو ایک آرام آ گیا، کوئی بڑی بیماری ہو گئی، آرام مل گیا، یا پچھلے دور کے اندر اس کی زندگی بہت مشکل تھی، یا کوئی بھی کسی مشکل کے اندر کوئی شخص گرفتار تھا، اللہ نے اسے اس مشکل سے نکال کر اس کے اوپر انعام اور احسان کا معاملہ کر دیا، تو پھر جب مصیبت سے نکل کر انسان کو انعام مل جائے اور سکھ مل جائے، تو پچھلی مصیبتوں کے اوپر روتے نہیں رہنا چاہیے انسان کو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑے دن ناشکرے کہ انہیں کتنا بھی مل جائے لیکن پچھلی مصیبتیں وہ بھولتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہے پچھلی مصیبتوں کو، اس دور میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، اس دور کے اندر میرے اوپر یوں تکلیفیں آئی تھیں، اور آج کے دور کی احسانات کو وہ یاد کر کے شکر گزاری نہیں کرتا۔ تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر دیکھیے کتنی جو ہے پریشانیاں آئی تھیں کہ بچپن کے اندر ہی ماں کا جو ہے وہ کیا ہوا، ایک روایت کے مطابق انتقال ہوا اور ایک روایت کے مطابق موجود تھی ماں، دونوں روایتیں آئیں گی۔ اور اگر ان روایتوں کو چھوڑیں تو پھر جو ہے اس کے اندر کنویں میں ڈالا، پھر غلام بنے، پھر کس طریقے سے زلیخا والا قصہ ہوا، کس طریقے سے قید گزاری، بہت ساری مصیبتیں آئیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کسی بھی چیز کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جو ہے اقرار کیا تو احسان کا، کہ اللہ نے مجھے کہاں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا۔ اب موجودہ دور میں جو یوسف علیہ السلام کے اوپر انعامات تھے، صرف ان کا ذکر کیا اور پچھلی مصیبتوں کو کیا ہو گئے، بھول گئے۔ تو کوئی ایسا شخص جو کہ کسی وقت میں کسی مصیبت کے شکار تھا اور بعد میں اس کو اللہ نے مصیبت سے نجات دے کر اسے انعام اور احسان دے دیا، اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیا، لیکن وہ شخص اگر پھر بھی پچھلی مصیبت کے اوپر ہی روتا ہے اور اس کے تذکرہ کرتا ہے، قرآن کریم نے ایسے شخص کو کنود کہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے نا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو کنود ایسے شخص کو کہتے ہیں جو احسانات کو بھول جائے اور صرف مصیبتوں کو یاد رکھے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو اللہ کے ساتھ بھی ایسی معاملہ رکھنا چاہیے کہ پچھلے دور کی مصیبتوں کو بھول کر موجودہ احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کا انسان کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ اخلاقی طور پر اخلاق حسنہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی دور میں کسی شخص سے ہمیں جو ہے تکلیف پہنچی تھی، لیکن بعد میں اس نے اس تکلیف کو ختم کر کے ہمارے ساتھ اپنا معاملہ اچھا کر لیا، اب وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، تو ہمیں پھر پچھلے دور کو یاد کرنے کے بجائے موجودہ وقت کو کیا رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پچھلی مصیبتوں کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد آگے ایک اور آیت آئی، انہ من یتقی ویصبر، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں دو صفات بتائی گئی، ایک ہے گناہ سے بچنا یعنی تقوی اختیار کرنا، دوسرا ہے تکلیفوں کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو انسان کو
ہر بڑی سے بڑی مصیبت سے کیا کر دیتی ہیں، نکال دیتی ہیں۔ اور اگر بالفرض دنیا کی مصیبت ختم نہ بھی ہو تو یہ صبر اور تقوی انسان کو آخرت کی مصیبتوں سے کیا کر دیتی ہیں، نکال دیتی ہیں۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں صفات کو کیا ہے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد چوتھی آیت آئی ہے لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں عام زندگی میں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ جو ہے اس سے ایک اخلاق اونچے اخلاق پتہ چلتے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے اخلاق کی کیا ہے یہ نشانی ہے کہ کوئی شخص اگر ظالم ہے، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو صرف اس کو معاف ہی نہیں کر دو اگر وہ معافی کے قابل ہے، کیونکہ ہر شخص معافی کے قابل بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی انسان کو سزا بھی دینی پڑتی ہے، لیکن یہاں پر اگر کوئی ذاتی طور پر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تو ایک ہے معاف کر دینا، یہ بھی اچھا اخلاق ہے، اسے بدلہ نہیں لیا، اسے معاف کر دیا۔ لیکن اخلاق کریمانہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کو معاف بھی کر دیا اور اس کو ملامت بھی نہیں کی، اس کو یاد بھی نہیں دلایا، اس کو جتایا بھی نہیں کہ تو نے پچھلے وقت میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو معاف کر دینا یہ بھی اچھے اخلاق ہیں، لیکن اسے ملامت نہ کرنا یہ اخلاق کریمانہ ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں بیان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر بیان ہوئے۔ اب اس سے آگے والی جو آیات ہیں اس کے اندر اگلا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 93، اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میرا یہ کرتا، لے جاؤ میرا یہ کرتا، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اور ڈال دو اس کو میرے باپ کے چہرے پر کہ چلا آئے آنکھوں سے دیکھتا ہوئے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ میرے پاس اپنا سارا گھرانہ۔ کہ اب یہاں سے اگلا قصہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے راز کو ظاہر کر دیا کہ میں ہی یوسف ہوں، تو اب اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا، وقت آ چکا تھا، تو اب جو ہے بھائیوں نے معافی بھی مانگ لی اور جو ہے انہوں نے دعا بھی کر دی بھائیوں کے لیے۔ اب یوسف علیہ السلام کو والد سے ملنے کی فکر ہوئی، اس سے پہلے فکر نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے فکر ہٹا دی تھی، اب فکر ہوئی کہ والد کس حال میں ہیں، لہٰذا جو ہے یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہی بہتر سمجھا کہ میں اپنے والد کو یہاں پر پورے خاندان کے ساتھ بلا لوں، پورے خاندان، جو بھی آپ خاندان سے کون، مثلاً بھائی تھے، ان کے گھر والے تھے، ان کے بچے تھے، بہت ایک ظاہر سی بات ہے بڑا کنبہ تھا، تو یہ سارا خاندان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ میں یہی ملک مصر بلا لوں، لیکن بھائیوں کی زبانی پتہ چل چکا تھا کہ میرے باپ کی میری جدائی میں روتے ہوئے آنکھیں چلی گئی ہیں، نابینا ہو گئے ہیں۔ تو جب یہ پتہ چلا تو سب سے پہلے ہی کیا، بھائیوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرا کرتا جو ہے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو کرتے کا کہا تو دیکھیے بظاہر تو کرتا کسی کے چہرے پہ ڈال دینے سے کسی کی بینائی واپس نہیں آتی، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کو معجزانہ شان عطا ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو حکم الہی سے اور وحی الہی سے پتہ چل گیا تھا کہ جب ان کا کرتا ان کے والد کے چہرے پہ ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی کو کیا کر دیں گے، واپس لوٹا دیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کرتا لے جاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو کرتا دیا تھا یہ کون سا کرتا تھا؟ کرتا کوئی خاص کرتا تھا؟ تو آتا ہے جی کہ یہ خاص کرتا تھا، کیونکہ یہ عام کپڑوں کی طرح یہ کرتا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ کرتا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے تھے نمرود نے، تو جب کپڑے اتارے نا تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے یہ کرتا بھیجا تھا کہ، اور پھر یہ کرتا جنت سے آیا تھا اور یہ کرتا پھر ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو یہ کرتا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس، جو بیٹے تھے ان کے پاس رہا، اور پھر جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ کرتا تھا۔
اور چونکہ ایک یہ جنتی کرتا تھا اور انبیاء کے پاس تھا، تو ایک اس بڑی برکت کی چیز تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ایک ایسی بڑی نلکی، ایسی نلکی جس کے اندر یہ کرتا آ جاتا، اس کو بند تہ کر کے وہ کرتا اس نلکی کے اندر جو ہے سی دیا تھا اور بند کر دیا تھا. اور وہ جو نلکی جو تھی وہ ڈوری کے ساتھ جیسے تعویذ ہوتا ہے اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے گردن میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ نظر سے محفوظ رہیں. نظر کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور چونکہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت پوری دنیا کے حسن میں سے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا، تو نظر لگنے کا بہت ہی زیادہ امکان تھا. تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی گردن میں وہ کرتا ڈالا گیا تھا. تو حضرت جب ان کے بھائی جو ہے کنویں میں ڈالنے کے لیے لے گئے تھے اور ان کے کپڑے اتارے نا، جو کرتا پہنا ہوا تھا، جب وہ کرتا ان بھائیوں نے اتارا نا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالتے وقت، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور وہ جو گلے میں